قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیۃ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ The love of dunya is the root of all sins۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حدیث کا درس ہے، تو اس میں آج جو حدیث 40 حدیث نامی کتاب ہے، اس کی 8ویں حدیث ہے، آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام گناہوں کی جو جڑ ہے، جو انسان دنیا میں کرائم ہوتے ہیں آج کل بہت زیادہ، جتنے بھی کرائم ہیں، تو اس کی اصل جو بنیاد ہے اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ وہ بنیاد کیا چیز ہے؟ دنیا کی محبت۔ کتنا ایک جملہ ہے، لیکن اس کے اندر تمام جرائم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا کے رکھ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے، حقیقت بھی یہی ہے، ہر گناہ کے پیچھے، ہر جرم کے پیچھے یہ دنیا کی محبت ہے۔ چاہے وہ قتل ہے، چاہے وہ ڈاکہ ہے، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ فراڈ ہے، چاہے جون سا بھی گناہ ہے، ہر گناہ کے پیچھے ظلم ہے، بربریت ہے، طاقت کا بہجا استعمال ہے۔ یہ ساری جو چیزیں، اس کے پیچھے اصل کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک مردار بکری کا بچہ چھوٹے چھوٹے کانوں والا پڑا ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کیا، تم میں سے کون اس بکری کے بچے کو 1 دینار ملے گا؟ کون اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ ظاہر مردار بچہ، وہ بھی چھوٹے چھوٹے کانوں والا، اس کو کون لے گا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے 1 درہم میں لینے والا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے تو اس کو کوئی کسی معمولی سی چیز کے بدلے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معمولی سے چیز کے بدلے میں بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا جو ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ جس طرح کہ یہ بکری کا مردار بچہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یہ حقیر ہے، تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے مختلف طریقوں سے اس کو بیان فرمایا۔ جس طرح سورہ عنکبوت میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں یہی دنیا کی زندگی، فرمایا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی کیا ہے؟ زندگی۔ اور فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ بات ان کو جان لے، یعنی انسان اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، تو پھر وہ دنیا کی دولت کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ ایک بالش زمین کے اوپر آج مسلمان کتنے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے؟ خاندان ایک بالش زمین کے اوپر کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ ایک پلاٹ کی خاطر بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک خبریں آپ نے سنی کہ اولاد بیٹے اٹھ کے باپ کو قتل کر دیتے ہیں ایک پلاٹ کی خاطر۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کی خاطر اپنے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں،
آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، جس طرح کہتے ہیں خون سفید ہو گیا، محبتیں نکل گئی، ختم ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، یہ دنیا کی محبت، جس دنیا کی مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار بکری کے بچے کی طرح دی، اور خود رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کھیل تماشے سے کیا مراد؟ جس طرح کوئی میچ لگا ہوا ہے آج کل، جس طرح آج کی مثال میں کرکٹ کا میچ ہے، پورا 20 اوور ختم ہو گئے، دونوں ٹیموں کے 20 لگ گئے، میچ ختم، ایک جیت گئی، ایک ختم، اس کے بعد سارے منہ لٹکائے ہوئے، کوئی جیت گیا تو ناچتا ہے، تھوڑی دیر ناچے گا، اس کے بعد وہ بھی ختم۔ یہ ہے دنیا، لہو و لعب، کھیل تماشا، ایک چند تھوڑے لمحے کے لیے، اس کے بعد رات آ گئی تو سارے سو گئے، صبح اٹھے تو پھر ہمارے ہاں پشتو میں کہتے ہیں چا اخل غوڑی اور چا اسکل شملے سار پاس دوڑا سم سادی سڑی آتا ہے، کہ جس نے رات کو گھی کھایا، روسٹ چکن کھا لیے، اور کسی نے لسی اور یہ اس کے ساتھ روٹی کھا لی، صبح اٹھتے ہیں تو دونوں کیا ہے؟ ایک ہی جیسے ہیں، کوئی فرق نظر آ؟ تو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں کوئی بھی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، یہ کھیل تماشے والی تھوڑی دیر کے لیے۔ اب انسان ہے بڑا خوشحال ہے، اچانک مال ہے، دولت ہے، اس کے مال کو آگ لگ جاتی ہے، یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا اس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، یا اس کو کوئی خود اس کو کوئی ایسی بیماری لائق ہو، کینسر یا کوئی ایسی مہلک بیماری لائق ہو جاتی ہے، وہ ساری خوشیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی، چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی زندگی جو ہے لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ رہنے والی۔ اور فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ایک دوسری جگہ میں فرمایا یا ایھا الناس، اللہ رب العالمین صرف ایمان والوں کی پوری انسانیت اس کیا ہے دنیا کی دھوکے میں آ جاتی ہے، دھوکے میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کے رہے گی، قیامت آ کے رہے گی، یہ دنیا جائے گی، دنیا ختم ہوگی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے دے گی۔ یہ دنیا کی چمک ہے۔ لوگ آج کل محلات دیکھتے ہیں، بڑے ڈیزائن کے اندر مکانات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر رکھی ہوتی ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ اندر جاتا ہے تو بڑا اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، بڑا وہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی حرص اور لالچ کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ مل جائے، مجھے بھی یہی مل جائے۔ جس طرح نمرود کے محلات کو دیکھ کر، ان کے محلات کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی کاش ایسی ہی مل جائے، یہ چیز ہمیں بھی مل جائے۔ دنیا کے طلب کرتے ہیں، دنیا کے طلبگار بن جاتے ہیں، آخرت کو کیا انسان بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دنیا کو دیکھ کر کہیں آخرت کو بھول نہ جانا، کہیں دنیا کو دیکھ کر اپنے رب کو بھول نہ جانا۔ دنیا کی مال و دولت میں اس میں جی نہ لگاؤ، اس میں دل نہ لگاؤ، اس میں اس طرح رہو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کہ تم کیا اسٹرینجر ہو، اجنبی ہو۔ جس طرح اجنبی شخص کسی جگہ میں جاتا ہے تو ابھی اس کے لیے کیا ہے وقت آتا ہے سفر کا تو ایک دم اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ او عابر السبیل، یا مسافر خانے میں جس طرح انسان رہتا ہے تو گزرگاہ میں جس طرح رہتا ہے اس طریقے سے انسان کو رہنا چاہیے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، اس میں جی نہ لگاؤ، اس میں دل نہ لگاؤ، اس طریقے سے کہ اپنے کیا ہے انسان سارا کچھ چھوڑ دے۔ فرمایا یاد رکھو فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، اس سے بچو۔ اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے دی، فرمایا یہ دنیا جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، اس کی محبت میں انسان اندھے ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں، آپ خود ہم عشاء کی نماز ہم پڑھی ہے، اس عشاء کی نماز کو دیکھو، اس ویکفیلڈ شہر کے اندر کتنے مسلمان آباد ہیں، کتنے لوگ مسجد میں نماز کے لیے آئے۔ کیا یہ دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ دنیا کوئی کہاں کام میں لگا ہوا، کوئی کہاں لگا ہوا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ چلو کوئی مجبور ہے، اس کی اپنی مجبوری ہے،
لیکن بغیر مجبوری والے کتنے لوگ ہیں؟ وہ کتنے مسجد کو آئے؟ یہ دنیا. پھر کتنے لوگ گھروں میں ہیں، کام پر ہوں گے، لیکن وہاں کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اتنے منہمک ہو چکے ہیں، دنیا کے اندر اتنے داخل ہو چکے ہیں کہ اب ان کو ہوش نہیں رہی. دنیا کی زندگی نے اس کو دھوکہ دے دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ دنیا ہے کیا؟ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اس طرح انگلی ڈبو دے. موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، پانی سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اندر انگلی ڈال دے اور فرمایا انگلی کو پھر نکالے، پھر دیکھے اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوا ہے. تو فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے. بے شک، سبحان اللہ. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ یاد رکھو دنیا کی جو محبت ہے، انسان دنیا کی محبت میں گھس گیا، داخل ہو گیا، تو فرمایا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کر دیا. اس نے کس کو نقصان دیا؟ اپنی آخرت کو نقصان دیا. من احب الدنیا اضر بآخرتی، اس نے اپنی آخرت کو نقصان دے دی. اور فرمایا ومن احب آخرتہ، جس نے اپنی آخرت سے محبت کی تو فرمایا اضر بدنیا، اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچا ہے. کیونکہ دنیا کے جب انسان آخرت کی محبت کرے گا تو بہت ساری چیزیں یہاں دنیا کی اس کو چھوڑنی پڑیں گی، بہت بڑے بڑے نقصان کرنے پڑیں گے. اگر کہیں پر زمین کا مسئلہ آ جاتا ہے، بالش زمین کا مسئلہ آ جاتا ہے تو قربان کر دے گا، آخرت فکر میں ہوگی، چلو جی کوئی بات نہیں میرا بھائی، یہ کوئی دوسرا تو نہیں ہے. تو یہ کیا کر دے گا؟ آخرت کے لیے انسان اگر دنیا آخرت کی محبت رکھے گا دل میں تو اس کو دنیا کے بہت سارے نقصان ہونے. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی اور وصیت میں فرمایا اسی حدیث کے اندر فآثروا ما يبقى على ما يفنى، کہ ترجیح دو، فوقیت دو. کس چیز کو؟ فرمایا ما يبقى على ما يفنى، جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کے اوپر جو باقی رہنے والی ہے. باقی رہنے والی کیا ہے؟ آخرت ہے. تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کر لو اور دنیا کو کیا ہے اس کو چھوڑ دو. اور ایک دوسری حدیث میں جس طرح آپ اکثر سنتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو قید خانہ ہے. بڑے بڑے محل بنا دو لیکن اس محل میں بھی کیا ہے؟ مومن کے لیے وہ محل بھی کیا ہے؟ قید خانہ بن جاتا ہے. بڑی عیش کی زندگی اس کے سامنے آ جائے لیکن وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری قید خانے سے جن ہے. اور فرمایا اور جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے تو جنت ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. اگر انسان ایمان والا ہو تو وہ دنیا میں اس طرح رہتا ہے، اس کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میں حرام سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے. کیونکہ اس کے لیے جس طرح قید خانے میں ایک قیدی ہوتا ہے تو اس قیدی کے لیے بہت ساری کیا ہے پابندیاں ہوتی ہیں کہ یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ کھا سکتا ہے، یہ نہیں کھا سکتا، یہ پی سکتا ہے، یہ نہیں پی سکتا. اسی طرح مومن کے لیے بھی کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. یہ پی سکتا ہے، یہ نہیں پی سکتا، یہ کھا سکتا ہے، یہ نہیں کھا سکتا، یہاں دیکھ سکتا ہے، یہاں نہیں دیکھ سکتا، یہاں چل سکتا ہے، یہاں نہیں چل سکتا، اس دیوار سے باہر نہیں جا سکتا، اس دیوار کے کیا ہے اندر نہیں آ سکتا. یہ ساری قیدیں کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے. ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ تو اس لیے دنیا کیا ہے؟ تو کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، جہاں جائے، جو کھائے، جو پیے، اس کے لیے عیش کرنے کے لیے. تو اس لیے دنیا کی محبت جو ہے اس میں انسان کو گھسنا نہیں چاہیے. دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے. یہ قید خانہ ہے، اس میں جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. اصل جی لگانا کہاں ہے؟ وہ آخرت ہے. آخرت کے اندر انسان کو اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے آخر زمانے میں ایمان والوں کے دلوں میں بھی آ جائے گی. جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ آئے گا تو یہ کفار بھیڑیوں کی مانند کیا ہے میری امت کے اوپر کیا ہے لپک جائیں گے کھانے کے لیے، ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں گے، سمندر کی جھاگ کے برابر ان کی تعداد ہو جائے گی، بڑی تعداد میں ہوں گے مسلمان. لیکن دو چیزیں ان کے اندر آ جائیں گی. ایک ہوگی حب الدنیا،
دنیا کی محبت آ جائے گی، اور کراہیت الموت، اور موت کی کراہت، موت سے اوگ ہو جائے گی۔ تو آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لو، دنیا کی محبت کتنی ان کے اندر آ چکی ہے، اس دنیا کی محبت کی خاطر سارا کچھ قربان کر دیا ہے، دوستیاں ختم ہو چکی، رشتے ختم ہو چکے، نفرتیں پھیل چکی ہیں، جتنی بھی آپ چیزیں دیکھی دنیا میں، وہ مزہ دنیا میں رہنے کا، وہ لذت انسان کو نہیں مل رہی ہے جو دنیا میں انسان کو کیا ہے حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ چیز آج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت آ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی محبت کو نکال دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے، اس بیٹھنے کی پورا اجر نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما دے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما۔ ہمارے رشتہ دار بولٹن میں حافظ ارشد صاحب بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ان کی بیماری کو صحت میں بدل دا۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔